حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی فرمایا کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ یہ مقام میرے دیدار کا نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ پوچھنے والے نبی ہیں، کوئی امتی نہیں پوچھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کو میں نے کمالات سے بھی نوازا، فضائل سے بھی نوازا، لیکن یہ جہاں میرے دیدار کا نہیں ہے، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظام لکھتے ہیں لن ترانی اور ہے ادنو منی اور، کہ نہیں دیکھ سکتے کا جو ارشاد کو کسی اور کو ہے، اور قریب آؤ حبیب، اور قریب آؤ کسی کے لیے آؤ۔ لن ترانی اور ہے ادنو منی اور۔ پھر آپ معراج پہ تشریف لے گئے۔ خیر وہ تفصیلات نہیں بیان کرنا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ، یہ بھی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے، حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اب یہاں سے آپ ہی کو جانا ہوگا۔ اب تک تو ساتھ تھے، اب کہتے ہیں کہ اب میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر میں ایک انگل کی پوری کے برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نور سے بنے ہوئی مخلوق، کوئی اور نہیں، فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اور حضرت جبریل کون ہیں؟ فرشتے جو نور سے بنے ہوئے ان کے سردار ہیں۔ تو نور سے بنی ہوئی مخلوق، نورانی مخلوق کے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے میں حد نور میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر داخل ہو جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں حضرت جبریل جانے سے عاجز ہیں، وہاں حضور پاک علیہ السلام اطمینان سے جا رہے ہیں کہ مجھے یہ حد میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اور ہی کمالات ہے، اور ہی فضائل ہے۔ تو اس لیے کہا شاعر نے کہ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نور نہ ہوتے تو وہاں جاتے کیسے؟ پھر پتہ چلا کہ دیگر مخلوقات کا نور اور ہے، فرشتوں کا نور ہے، ان کا نور اور ہے، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا نور اور ہے، آپ کا نور اور ہے، ان کا نور اور۔ پھر حضرت شیخ الاسلام بانی جامع میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوئی کے ناکے سے بھی کمتر جو تجلی ہوئی، تو اس کی وجہ سے کوہ طور جل گیا، اور اس کا آج بھی کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ طور پہاڑ آج بھی ویسا ہی ہے، وہاں جانے نہیں دیتے، اگر کوئی گیا تو دھس جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، صرف سوئی کے ناکے سے برابر تجلی، اس کے کم تر تجلی پر حضرت موسیٰ کا یہ عالم ہوا اور پہاڑ کا ہوا عالم۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں لیکن اس تجلی کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت میں، آپ کی آنکھ کے نور میں اتنا ہوا کہ 40 میل دور اندھیری رات میں کالی چٹان پر کوئی کالی چونٹی چل رہی ہو تو اس کو آپ دیکھ لیتے تھے۔ اندھیری رات کالی جو ہے چٹان، پھر اس پر کالی چونٹی کا چلنا 40 میل کے فاصلے پر آپ دیکھ لیتے تھے۔ تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں ایک
اتنی سی مختصر سی تجلی کا جب یہ عالم ہو تو پھر اس نظر کا کیا عالم ہوگا جس نے ساری ذات کو دیکھ لیا، جس نے نور کو دیکھ لیا ہو، جس نے اللہ کے نور کو دیکھا ہو، تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا، اس کے نور کا کیا عالم۔ کون سی دنیا کی چیز چھپی ہوگی، کون سے سمندر کی تہہ کی چیز چھپی ہوگی، کون سے آسمان کی چیز چھپی ہوگی، کون سے خلا کی چیز چھپی ہوگی، بتلا کہ یہ